نوح علیہ السلام نے ایک دن رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، ربا بڑا میں نے قوم کو سمجھا لیا، بڑی قوم کو تبلیغ کر لی ہے، یا اللہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. توجہ آپ نے رکھنی ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. یا اللہ ان پہ عذاب نازل فرما دے، ان پہ بولنا، ان پہ عذاب نازل فرما. تو رب قدیر نے فرمایا کہ نوح کشتی تیار کر، اور اپنے جتنے تیرے ماننے والے ہیں، تجھ پہ ایمان لانے والے ہیں، ان سب کو کہنا کہ اللہ کا عذاب آنے لگا ہے، ان سب کو کشتی میں سوار کر لینا. طوفان آئے گا، بقایا ساری دنیا کو طوفان غرق کر دے گا، تباہ کر دے گا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ نے بڑے بڑے درخت گرائے، کشتی تیار ہونا شروع ہوگی، کشتی بن رہی ہے. ایک بڑھیا اماں جی آپ کے پاس سے گزری، اس نے کہا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو پینے کو پانی نہیں ملتا، آپ کشتی کہاں پہ چلائیں گے؟ کشتی کے لیے پانی چاہیے، کوئی دریا چاہیے، کوئی سمندر چاہیے، یہاں تو پینے کے لیے لوگ پریشان ہیں، پانی کات پڑا ہوا ہے، اور آپ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، اتنی بڑی کشتی تیار کر رہے ہیں. تو جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جی اللہ کا عذاب آئے گا، میرے ماننے والے جو بیٹھیں گے کشتی میں وہ بچ جائیں گے، بقایا سب کو طوفان غرق کر دے گا. تو اماں جی نے کہا اے نوح علیہ السلام، جب کشتی میں بیٹھنے کا وقت آئے تو مجھے بھی آپ نے کشتی میں سوار کرنا ہے، اس لیے کہ میں بھی آپ کی ماننے والی ہوں. سمجھو ہے جی آپ کی، میں بھی آپ کی ماننے والی ہوں، میں بھی آپ پہ ایمان رکھنے والی ہوں، میں بھی آپ پہ ایمان لانے والی ہوں، مجھے بٹھائیے گا. نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اماں جی، آپ اپنے گھر میں اپنی جھونپڑی میں جائیے، اپنا کام کاج کیجیے جا کے، جب وقت آئے گا تو میں آپ کو بٹھا لوں گا. طوفان کا وقت، نوح علیہ السلام کا بیٹا آیا، کہا ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں، اللہ کا عذاب آئے گا. تو بیٹے نے کہا ابا جی پانی پینے کو نہیں ملتا اور آپ طوفان کی باتیں کر رہے ہیں، اگر طوفان آ بھی گیا، جن حاضر طوفان بول، یہ طوفان آ بھی گیا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنی بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، طوفان میرا کیا کرے گا؟ بچ جاؤں گا. جب اتنا جملہ کہا نا اپنے والد کو، نوح علیہ السلام کو، بیٹے نے، سگے بیٹے نے کہہ کے نکلا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نوح اب اس کو واپس نہیں بلانا، اب یہ گمراہ ہو گیا ہے، اب اس کو جانے دے، جتنی مرضی چوٹیوں پہ جائے جانے دے اسے. چلا گیا. طوفان کا وقت قریب آ گیا، طوفان کا وقت آیا، اور نوح علیہ السلام کی ترتیب دیکھیے جو مفسرین نے لکھی ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں چونٹی کو داخل فرمایا. کس کو جی؟ چونٹی کو. ہر چیز کا ایک ایک جوڑا آپ نے کشتی میں داخل کیا ہے، ہر چیز کا جوڑا. سب سے پہلے چونٹی کو داخل کیا، اور سب سے اینڈ میں گدھے کو داخل کیا. پتا چلا کہ نبی کی نظر میں چھوٹی چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے. ہم چھوٹی کو چھوٹی سمجھتی ہیں نا جی، چھوٹے کو یا ماڑے بندے کو یا غریب بندے کو، چھوٹے کسی کو جناب ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. کوئی امیر سامنے آ جائے تو جناب دور سے سلوٹ، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ٹھوکتے ہیں ہم جناب اسے کہ چودھری صاحب آ گئے ہیں. نبی کی نظر میں چھوٹی شے کا مرتبہ، بولیے چھوٹی شے کا مرتبہ زیادہ ہے. آپ نے چونٹی کو سب سے پہلے بٹھایا، جوڑا، اینڈ میں گدھے کو بٹھایا. اور آپ نوح علیہ السلام کے ذہن سے بات نکل گئی، جیسے بھی آپ کو یاد نہ رہا، بڑھیا کو بٹھانا، اس اماں کو بٹھانا. اس میں بھی رب کی حکمت تھی. طوفان آ گیا، کشتی طوفان میں چلنے لگی، اور کشتی نے طوفان میں چلنا شروع کب کیا؟ 10 رجب کو. کب جی؟ ذہن میں حاضر، ذہن کو ذہن میں بات بٹھائیں، کب شروع کیا جی؟ 10 اونچا 10، پھر بولیے 10 رجب کو کشتی نے طوفان میں تیرنا شروع کیا. اور جا کے کشتی طوفان جب زمین نے پانی چوس لیا، دنیا ملیا میٹ ہو گئی، دنیا تباہ ساری ہو گئی، آپ کے ماننے والے بچ گئے. جودی پہاڑ پہ مفسرین نے لکھا کہ کشتی جا کے رکی 10 محرم کو. کب جی؟ اب کنجوسیاں نہ کریں، بولے کب رکی جی؟ ہر بندہ بولے کب رکی جی؟ 10 محرم شریف کو. رجب سے لے کے محرم تک اتنے مہینے کشتی پانی میں تیرتی رہی، دنیا تباہ ہو گئی.
جب کشتی جا کے اتنے مہینوں کے بعد جودی پہاڑ پہ رکی، پانی زمین نے چوس لیا، تب حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو اماں کو بھی کہا تھا بٹھانے کا، میں نے تو بڑھیا کو بھی کہا تھا کہ تجھے بھی کشتی میں بٹھاؤں گا، وہ میری ماننے والی، مجھ پہ ایمان لانے والی ہے، تو میرے ذہن میں نہ رہا، مجھے یاد نہ رہا۔ آپ وہیں سے اترے کشتی سے، دوڑے دوڑے اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف آئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نوح علیہ السلام نے آ کے دیکھا، پانی نے، طوفان نے، اس سیلاب نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا تھا، ساری دنیا کو غرق کر دیا تھا، پر پانی نے بڑھیا کی جھونپڑی کو چھوا تک بھی نہیں تھا، چھوا بھی نہیں تھا پانی نے۔ بڑے بڑے مال گر گئے، پہاڑ ڈوب گئے، دنیا ڈوب گئی، بڑھیا کی کچی جھونپڑی سلامت کی سلامت۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، آ کے بڑھیا کی جھونپڑی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جب دہلیز پہ پہنچے نا آپ دروازے میں، تو بڑھیا نے نظر اٹھا کے، چرخہ کاٹ رہی تھی، نظر اٹھا کے دیکھا اللہ کے نبی آ گئے ہیں۔ بڑھیا کہنے لگی کہ نوح علیہ السلام کیا طوفان کا وقت ہو گیا ہے؟ طوفان کا ٹائم آ گیا ہے، آپ مجھے لینے آئے ہیں، آپ مجھے کشتی میں سوار کرنے آئے ہیں؟ بڑی نوجوانوں توجہ، آپ مجھے بٹھانے کشتی میں آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں جی ذرا باہر نکل کو دیکھیے تو صحیح نا کہ دنیا کا حال کیا ہو گیا، دنیا تباہ ہو گئی ہے، دنیا غرق ہو گئی ہے۔ بڑھیا کہتی ہے نوح علیہ السلام اللہ کی قسم مجھے محسوس تک نہیں ہوا، مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ طوفان آیا کب اور گیا کب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں جی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد رکھا ہے، اس نے آپ کو یاد رکھا ہے۔